السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ قسط کے اندر سونے کے نصاب کو بہت ہی مدلل انداز سے بیان کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ سونے کے دیگر مسائل اور باقی جو اموال زکوٰۃ ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے اور اس میں کھوٹ بھی شامل ہے تو اگر کھوٹ غالب ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر سونا غالب ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر کھوٹ غالب ہے اور اس کو رکھا مال تجارت کے لیے تو پھر مال تجارت میں شامل ہو کر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر مال تجارت کے لیے نہیں رکھا اور کھوٹ غالب ہے تو سونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کا جو سونا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس کی آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں کس ریٹ کا اعتبار کریں گے؟ اس سونے کو آپ سنیارے کے پاس لے جائیں، اس سے تلوائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ آپ سے کس ریٹ میں خریدے گا۔ تو جس ریٹ میں وہ خریدے گا تو دیگر اموال زکوٰۃ کو اس کے ساتھ ملا کر اس کی 40% جو ہے وہ آپ زکوٰۃ نکال لیں۔ یہ سونے سے متعلق جو ہے مسئلہ تھا۔ باقی یہ سوال کہ سونا آپ نے ضرورت کے لیے رکھا ہے نہیں رکھا، تو یہ کبھی بھی شریعت اس چیز کا تصور نہیں کرتی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خلقتاً سونے اور چاندی کو بنایا ہی انسانوں کی ضرورت کے لیے تھا کہ اس کے ذریعے وہ تجارت کریں۔ اگرچہ موجودہ زمانے میں لوگوں نے اس کو گھر میں سنبھال کے رکھ لیا ہے، حالانکہ پرانے زمانوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان سے لوگ جو ہے وہ تجارت کرتے تھے۔ اگر لوگ تجارت نہیں کرتے تو یہ ان کا قصور ہے۔ باقی یہ سوال کہ سونے کا ریٹ زیادہ ہے چاندی کا کم ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ یہ ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا ریٹ برابر تھا۔ آہستہ آہستہ جو سونے کی قیمتیں وہ آسمان سے باتیں کرنے پڑ گئی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اسی طرح رہے گا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد جو دوسرے اموال زکوٰۃ ہیں ان میں دوسرا نمبر آتا ہے چاندی کا۔ چاندی کے اندر بھی 52.5 تولے کا جو ہے وہ اعتبار ہوگا۔ فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ نقدی ہے، مال تجارت ہے، سونا ہے، دیگر اموال زکوٰۃ کے ملنے کے ساتھ اسی طرح اگر چاندی بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے اور 52.5 تولہ ہو جاتی ہے تو اس پر چاندی پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس خالصتاً چاندی ہے تو اس میں 52.5 تولے کا اعتبار ہوگا، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح دیگر اموال زکوٰۃ کے ساتھ مل کر اگر اس 52.5 تولہ چاندی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی چاندی کی صورت میں۔ اسی طرح چاندی اگر کسی شخص کے پاس ہو اور اس میں کھوٹ غالب ہو تو اگر وہ کھوٹ غالب ہونے کی وجہ سے اگر وہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جیسے کہ ہم نے سونے میں آپ کو بیان کیا کہ چاندی اور کھوٹ دونوں آپس میں مکس ہوں، کھوٹ غالب ہے تو کھوٹ والی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے وہ ہے نقدی، کیش، جس کو ہمارے ہاں پیسے کہتے ہیں۔ اس میں کس نصاب کا اعتبار کیا جائے گا؟ سب سے پہلے اس میں بھی چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر تو آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہیں، نقدی پڑی ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتے ہیں تو اس پر ویسے ہی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پیسے نہیں پہنچتے، اس کے ساتھ آپ سونا بھی ملائیں، چاندی بھی ملائیں، مال تجارت بھی ملائیں، اس صورت میں بھی نہیں پہنچتے تو پھر کیش میں، پیسوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر بذات خود پیسے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں یا اور اموال زکوٰۃ کے ملانے کے بعد اگر وہ چاندی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ آپ کیسے نکالیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قسم کی نقدی جو آپ نے کسی سے وصول کرنی ہے، وہ نقدی جو آپ کے بینک میں موجود ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی ملکیت کے اندر جتنے بھی پیسے موجود ہیں، چاہے وہ آپ کی ضرورت کے ہیں یا نہیں ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ان کو آپ نے اموال زکوٰۃ کے اندر شمار کرنا ہے۔ یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے کریانے کی دکان کھول لی، اس کے اندر مختلف چیزیں، آپ آج کے دن زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو آج کے اعتبار سے آپ اس کی قیمت لگائیں گے کہ بھائی یہ مجھ سے کتنے میں لوگ جو ہے وہ خریدیں گے، تو اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ بھائی جو آپ کے پاس مال تجارت ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی قیمت کو مال تجارت پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو آج ہمارے اموال زکوٰۃ مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے اقساط میں ہم زکوٰۃ کے مزید مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔